یثرب میں یہود سے یہ بات پڑ چکی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے. یہ پہلے سے کچھ بات کانوں میں لے کے یثرب سے مکے آئے تھے، اور ان یہود نے یہ بتایا تھا کہ یہ مدینہ اس نبی کا دارالہجرت ہوگا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ آخری نبی آنے والا ہے اور یہی اس کا زمانہ ہے. اس کی جو نشانیاں ہماری کتابوں میں بتائی ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی. اور جب وہ آئے گا تو ہم اس نبی کے ساتھ ہیں، یہ یہودی کہا کرتے تھے. تو یثرب کے یہ نوجوان یہ بات اپنے کانوں میں پہلے سے رکھتے تھے کہ ایک آخری نبی آنا ہے. اچھا، یہود یہ بات کیوں کرتے تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ مدینہ میں 4-5 قسم کے لوگ آباد تھے. یثرب کچھ یہود تھے اور عیسائی تھے. عیسائی کم تھے، یہود زیادہ تھے. یہ اہل کتاب ہیں. یہود میں 3 قبیلے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ یہود کے 3 بڑے قبیلے ہیں. تو یہود آباد تھے یثرب میں، اور کچھ مشرکین آباد تھے جو بتوں کی پوجا کی. اور یثرب کی اس وقت جتنی آبادی تھی، اس آبادی کی اکثریت مشرکین کی تھی اور اقلیت یہود اور عیسائیوں کی تھی. اور اس زمانے میں لوٹ کھسوٹ بہت زیادہ، جاہلیت تھی، ایک دوسرے کا مال کھا جانا، حملہ کر دینا، ان کی چیزیں ہڑپ کر لینا، یہ چلتا رہتا. تو یہ جو مدینہ کے یا یثرب کے مشرکین تھے، یہ یہودیوں پہ اکثر حملہ کرتے رہتے تھے، کیونکہ یہودی تھوڑے تھے تعداد میں. تو یہودی آگے سے یہ کہتے تھے اب تو تم ہمیں مار لیتے ہو، ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اور ہم اس کی بات مانیں گے کیونکہ ہمیں اس کی نشانیاں پتہ ہیں. جب وہ نبی آ جائے گا تو پھر ہم نبی کے ساتھ مل کے تمہیں یوں پیٹیں گے جیسے قوم عاد اور قوم ارم کو پیٹا گیا تھا. یہ یہودی مدینہ میں مشرکین کو کہانی سنانی. اس سے مدینہ والوں کے کانوں میں یہ بات پڑی ہوئی تھی کہ ایک نبی آنا ہے. اچھا، جب آپ کی ملاقات ہوئی ان 6 نوجوانوں سے اور آپ نے بتایا میں نبی ہوں اور اس طرح کی دعوت دیتا ہوں، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے کہ جو ہم نے کہانی سن رکھی ہے کدھر وہی بندہ تو نہیں. اگر یہ وہی ہے تو یہود سے پہلے ہمیں اس کو مان لینا چاہیے. جو یہود ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں رگڑنے کی اور ہمیں مارنے کی اور مقابلے کی، اگر نبی ہم اپنے ساتھ لے لیں گے تو ہماری طاقت زیادہ مضبوط ہو جائے گی یہود کے خلاف، اور ہم ان کو مزید خراب کر سکیں. ان نوجوانوں نے یہ مشورہ کر کے آپ علیہ السلام سے کہا ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں، ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں. لو، یہ وہ ملاقات ہے جس نے کہہ لو زمانے کا رخ ہی پلٹ دیا، حالات ہی موڑ کے رکھ دیا. تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے ان سے بیعت فرمائی، اور یہ مسلمان، یہ 6 لوگ مسلمان. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو آپ کو مان گئے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم واپس جاتے ہیں اور ہم جا کے محنت کرتے ہیں. یہود ہمارے خلاف ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں، تو پھر ہم بھی آپ کے اور مدینہ بھی جو یثرب تھا، یثرب بھی آپ. آپ نے کہا بالکل ٹھیک. اگلے سال حج کے دنوں کا طے ہو گیا کہ اگلے سال ہم دوبارہ حج کے دنوں میں آئیں گے اور پھر آپ سے ملاقات. یہ کہہ کے یہ 6 نوجوان حج کے بعد واپس یثرب چلے. ان 6 نے یثرب میں جا کے خبر پہنچا دی کہ آخری نبی تو مکے میں آ گیا اور ہم اس کو مان بھی چکے ہیں، ایمان بھی لے آئے. یہ بات یثرب میں ایسے تھی کہ یہ ایک نے دوسرے سے سنی، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں. کچھ ہی دنوں میں مدینے میں کوئی گھر نہیں بچا جہاں آپ کے آنے کی خبر نہیں پہنچی.
اور سب کو پتہ چل گیا کہ آخری نبی مکے میں آ گیا۔ یہود اس انتظار میں تھے کہ چونکہ ہم اہل کتاب ہیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، یہود کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کو یہ امید تھی کہ آخری نبی ہمیں میں سے کو بن جائے گا، کسی نے اللہ ساڑھے جو ہی نبی بنا دے گا۔ ان کی یہ امید ٹوٹ گئی کہ نبی قریش میں سے ہو گیا۔ تو اب وہ جو نیت کر کے بیٹھے تھے کہ آخری نبی آئے گا اور ہم اس کی مانیں گے، اب وہ امید کے ٹوٹنے پہ وہ سارا ارادہ بدل گیا اور وہ بجائے حضور کے ساتھ ہونے کے خلاف ہو گیا اور دشمنی پہ آ گئی۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پہ یہود اور مسلم کی آپس